السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں دبستان دہلی کی خدمات۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں دبستان دہلی کی خدمات اپنا ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ اردو ادب کو بلندی تک پہنچانا اور لوگوں کے دلوں کے احساسات اور جذبات کی سچی ترجمانی ہی دبستان دہلی کی ممتاز خصوصیت ہے۔ ہندوستان میں مسلم حکمرانوں کی آمد سے اردو شاعری کا شمالی ہند میں آغاز ہوا، لیکن یہ شاعری اپنے ابتدائی دور میں محض تفریحی اور شوقیہ تھی، کیونکہ سرکاری زبان فارسی تھی۔ نادر شاہ درانی و احمد شاہ ابدالی اور دیگر حملہ آوروں سے دہلی کی ادبی روشنی روز بروز پھیکی پڑتی گئی اور یہاں کے حالات اور کیفیات نے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا اور یہاں کی شاعری کو ایک خاص رنگ میں رنگ دیا۔ چنانچہ اول دور کے شعر و ادب میں شاہ حاتم مظہر جانے جانا اور فغاں مشہور ہوئے۔ مسلسل حملوں سے یہاں کے سیاسی اور سماجی حالات نے لوگوں کو تصوف کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ تصوف نے عشق کو اخلاقی بلندی اور تہذیب نفس کی دلیل بنایا۔ یہ دور سچی شاعری کا بہترین دور تھا، جس میں لطافت، تخیل اور وسعت نظر پائی جاتی ہے، اور اردو غزل کے علاوہ قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی کو بھی عروج حاصل ہوا۔ دوسرے دور کے شعراء سودا میر، میر درد، میر حسن قابل ذکر ہیں۔ ان کا انداز بیان پر اثر اور دلکش ہے۔ ان میں سودا اور میر درد نے صنف غزل کو عروج پر پہنچایا۔ ان کے صوفیانہ ذوق اور عشقیہ اشعار میں نکھار اور دلکشی نمایاں ہے۔ اس دور میں صرف میر درد ہی ایسے ہیں جن کا کلام زبان و خیال دونوں لحاظ سے صوفیانہ پاکیزگی و بلندی رکھتا ہے۔ عارفانہ سوز و گداز کی وجہ سے میر ان کو مکمل شاعر مان کر ان کی استادی کے قائل تھے۔ ان کو اردو شاعری میں تصوف کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔ ولی اورنگ آبادی کے دہلی آ جانے کے بعد شمالی ہند کے شاعراء اردو میں غزل گوئی کی طرف متوجہ ہوئے اور فارسی شاعری کی تمام خصوصیات کو اردو میں رائج کیا۔ صوفیانہ خیالات اور جذبات کو شاعری میں جگہ دی۔ میر تجرباتی انسان تھے۔ ان کو عشق مزاجی کا سب سے بڑا شاعر اور غزل کا امام تسلیم کیا گیا اور بعد کے شاعراء نے ان کی استادی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی تقلید میں غزلیں کہنا شروع کی۔ سودا میر کے ہم عصر تھے، فن اور زبان پر بڑی قدرت رکھتے تھے۔ وہ اردو غزل کے ساتھ ساتھ قصیدے کے بھی بادشاہ تسلیم کیے گئے۔ مرزا غالب اور مومن خاں مومن نے غزل میں حسن و عشق کے علاوہ دوسرے مضامین میں مثلاً تصوف، اخلاق و حقائق کو جگہ دی اور غزل کے دامن کی تنگی کو دور کر کے اس کو وسعت دی۔ مومن بھی باکمال شاعر اور استاد فن ہیں، جن پر اردو شاعری فخر کرتی ہے۔ غالب اور مومن دونوں اس دبستان کے باغباں ہیں، جنہوں نے فرسودہ پودوں کو نکال کر گلہائے رنگیں کے چمن کو آراستہ کیا۔ ذوق نے بھی غزل کے ساتھ اردو شاعری میں سودا کے بعد قصیدہ گوئی کو بلند مرتبہ عطا کیا اور غزل میں وسعت کے ساتھ عشقیہ مضامین کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا۔ داغ دہلوی دہلی کے آخری شاعر ہیں جن کے یہاں میری تغزل غالب کے شوخی اور مومن کا انداز بیان نئے انداز سے ملتا ہے۔ یہ رندی اور خمریات میں غالب کے بعد امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ شاہی درباروں میں شعراء کی قدر و منزلت کی وجہ سے طرح طرح کی رنگینیاں پیدا ہوئیں۔ اردو زبان صاف اور سلیس ہوئی اور شاعری درجہ کمال کو پہنچی۔ دہلی اسکول کو فروغ دینے والوں میں سودا، میر درد، میر تقی میر، مومن خاں مومن، اسد اللہ خاں غالب، شاہ ابراہیم ذوق، نصیر داغ دہلوی ہیں۔ 18ویں صدی کی ابتدا سے مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہوا
صوبے خود مختاری کا اعلان کر رہے تھے اور اس کے ساتھ بیرونی حملہ کے حملوں سے اہل دہلی پریشان و عاجز تھے۔ ان میں احمد شاہ، نادر شاہ اور مرہٹے خاص ہیں۔ طاقت اور اقتدار سے محروم شاہی زور روز بروز پھیکی پڑتی چلی گئی۔ اس سے آسانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہلی میں اردو ادب کی محفل اس وقت قائم ہوئی جب زوال اور تباہی کا امر شروع ہو چکا تھا، یعنی مغلیہ سلطنت زوال کی طرف راغب تھی۔ شعر و سخن کی محفلیں برباد ہو چکی تھیں، ذہنوں میں بے چینی اور مستقبل سے مایوسی طاری ہو چکی تھی۔ یہ بات ہے 1857 کی۔ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا، اس لیے دہلی میں درد، طبیعت میں سادگی اور سوز و گداز پیدا ہو گیا۔ 1857 میں غدر کی ناکامی کے بعد ان کیفیات میں اور اضافہ ہوا۔ اہل دہلی گہری مایوسی میں ڈوب گئے۔ ہر طرف افراتفری تھی اور روزگار کی پریشانی و تمدن کی بربادی کا رنگ بھی شاعری میں نظر آنے لگا، اور دلی جذبات و احساسات کی ترجمانی شاعری کے ذریعے ہونے لگی، یعنی دلی جذبات، جس میں حقیقت اور حالات کی سچی تصویر پیش کی گئی۔ اس دور کی غزلوں میں ہر طرح کے مضامین و خیالات بڑے پر اثر اور دلکش انداز میں پیش کیے گئے، اور یہ حالت غدر کے بہت بعد تک رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دبستان دہلی میں درج ذیل خصوصیت پیدا ہو گئی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دہلی کی خصوصیات۔ حسن و عشق کی داخلی واردات کا بیان۔ دہلی کے شعراء عشق حقیقی کے قائل تھے۔ عشق حقیقی یعنی اپنے اللہ سے عشق، اور عشق مزاجی میں بھی پاک جذبات کا ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ دہلی کے شعراء عشق و عاشقی کا ذکر خوب کرتے ہیں، لیکن پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اس کے علاوہ دہلی کے شعراء حسن و عشق کے داخلی واردات کا بیان کرتے ہیں، قطبی واردات کو اس طرح سے زبان سے ادا کرتے ہیں کہ دل سے نکلے اور دل پر نشتر کی طرح کھٹکے۔ نشتر یعنی چاقو یا پھر کوئی تیز دھار والا اوزار۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ شعر ہے میر درد کا، اور میر درد صوفیانہ شاعر تھے۔ ان کے شاعری میں صرف اور صرف عشق حقیقی کے شعر ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے تصوف۔ دہلی صوفیہ کا مرکز رہی ہے، اس لیے دہلی کے شعراء تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ فلسفہ وحدت الوجود کی ان پر گہری چھاپ تھی، اس لیے یہ دبستان دہلی کی نمایاں خصوصیت ہے۔ وہاں کے شاعر عشق حقیقی کا جلوہ عشق مزاجی میں تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ ولی سے لے کر میر تک ہر شاعر نے تصوف اور اخلاق کو پیش کیا ہے۔ غالب کی شاعری میں بھی تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ یہاں پر دے رکھا ہے غالب، لیکن یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ باقی کا جو بچا ہوا ہے کل کریں گے۔ شکریہ۔